إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جیسا کہ رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو رات کا آخری تہائی حصہ، آخری تیسرا حصہ رات کے ابتدائی دونوں حصوں سے افضل ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پہ. عرش باری تعالی سے آسمان دنیا پہ اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ نزول ویسے ہوتا ہے جیسے اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے. تو اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ هل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. هل من سائل فاعطيه، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. اور یہ آخری تہائی حصے کی خصوصیت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہوتی، یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہوتی. مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پکار آتی رہتی ہے. تو جس طرح رات کا آخری تہائی حصہ افضل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا آخری تہائی حصہ بھی افضل ہے. اور اس آخری عشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی عشرے کے اندر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. پھر اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور ماہ مبارک کی ایک رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا. پھر اس بابرکت رات کے متعلق اس کی تخصیص کرتے ہوئے
اس کو متعین کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اگر ہم ان تینوں آیات کو ملائیں تو جو معنی سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی ایک رات کے اندر ہوئی۔ اس کی ابتدا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی ایک رات کے اندر ہوئی کہ جس کو اللہ تعالی نے بابرکت رات قرار دیا اور لیلۃ القدر قرار دیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس عشرے کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر وہ رات ہے کہ جس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت نازل کر دی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر خصوصی طور پر عبادت کے اندر محنت کرتے تھے، تھکاوٹ برداشت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اٹھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کرتے۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے، اور ظاہر ہے ساری رات جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ شد مئزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، مکمل طور پر تیار ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ اور دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ جتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے علاوہ باقی دنوں کے اندر نہیں کرتے۔ تو یہ جو اہتمام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان راتوں کے اندر اور اس عشرے کے اندر خصوصی طور پر عبادت کا، عبادت میں محنت کا، مشقت کا، تھکاوٹ کا جو خصوصی اہتمام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں پہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ آپ اپنے دنیاوی مشاغل سے مکمل طور پر منقطع ہو کر، مکمل طور پر لا تعلق ہو کر اللہ کے کسی گھر کے کسی ایک کونے کے اندر بیٹھ جائیں، اور اس کونے میں بیٹھ کر آپ اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کریں، آپ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر آپ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں، اور آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پر اور اپنی برائیوں پر جو آپ نے پچھلی زندگی میں کی ان پر اپنے رب کے سامنے اشک ندامت بہائیں، دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ مسجد کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر، چاہے وہ کسی ایک گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، یہ بھی بیان کر دوں کہ ضروری نہیں کہ اعتکاف پورے عشرے کا ہو، اعتکاف کسی ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف کسی ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف کسی ایک گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو انسان اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کرے اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آخری عشرے کے اندر کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے، جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال کے 10 دنوں کا اعتکاف اس مرتبہ کیا، پلس مزید 10 دنوں کا اعتکاف جو اس مہینے کا یا اس سال کا تھا، گویا کہ ٹوٹل 20 دن کا اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس آخری عشرے کا کتنا خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن افسوس اور دکھ ہے ان لوگوں پر کہ جن کے لیے یہ آخری عشرہ بھی باقی دنوں کی طرح آتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے، اور وہ اس آخری عشرے کو بھی اسی طرح سے گزارتے ہیں جس طرح باقی عشروں کو گزارتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ کئی مسجدوں کے اندر کئی جگہوں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پارٹی چل رہی ہے، کوئی فنکشن چل رہا ہے، لوگ گپ شپ میں مصروف ہیں، اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن ہیں، ویسے بھی پورے رمضان المبارک کے دن ایام معدودات، انگلیوں پہ گنے جانے والے دن، اور یہ خصوصاً آخری عشرہ اور آخری عشرے کے بقیہ ایام، یہ چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کی راتیں ہیں۔ کوئی حرج نہیں کہ آپ دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر آپ یہ چند دن اور چند راتیں اللہ کے لیے خاص کر لیں، اللہ کے کلام کے لیے خاص کر لیں، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے خاص کر لیں، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے۔ اللہ اس قسم کی سرگوشیوں کو پسند کرتا ہے کہ جو عمل بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے، جس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کیسے ہوتا ہے؟ ان اعمال کے ذریعے ہوتا ہے جن اعمال کو میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے، جیسے کہ فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، اور اسی طرح فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ ان فرائض کے ذریعے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے، یعنی نفلی عبادات کے ذریعے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ نفلی حج عمرہ ہو، نفلی صدقہ خیرات ہو، نفلی عبادات کے ذریعے میرا بندہ جب میرا تقرب حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ محبت کر لیتا ہوں۔ یعنی وہ بندہ جس کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے فرائض پابندی سے ادا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ دو کام کرنے والا انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کر لیتا ہے، اور جب وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں لگا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے جسم سے نافرمانی نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں کے کام نہیں کرتا، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند گنتی کے دن اور چند گنتی کی راتیں یہ نفلی عبادات کے لیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے لیے خاص کر دیں۔ نفلی عبادات میں سے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی نفلی عبادت ہیں، اور یہ 12 رکعات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعات پڑھتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات کی، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز چاشت ہے، اور اسی طرح نماز اشراق ہے، اور اسی طرح باقی نفل نمازیں ہیں، اور انہی نفل نمازوں میں سے ایک
قیام اللیل. میرے عزیز بھائیوں، قیام اللیل ایک خاص عبادت ہے ان راتوں کی، اور یہ جتنی خاص ہے اتنی ہی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، شب قدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب طلب کرنے کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ان دو شرطوں کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے. وضاحت کر دوں کہ اس قیام کے اندر نماز تراویح بھی شامل ہے. نماز تراویح بھی قیام اللیل ہے، اور الگ سے جو قیام اللیل پڑھا جاتا ہے وہ بھی ظاہر قیام اللیل ہے. تو جو شخص رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ان دو شرطوں کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو خاص عمل ملتا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا ان آخری عشرے کی راتوں کے اندر، اور خصوصاً طاق راتوں کے اندر، وہ قیام اللیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 23ویں رات کو قیام اللیل کی نماز باقاعدہ باجماعت پڑھائی اپنے صحابہ کرام کو، اور یہ اتنی لمبی نماز تھی کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا. پھر 25ویں رات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قیام اللیل کی نماز صحابہ کرام کو باجماعت ادا کروائی، اور اتنی لمبی نماز تھی کہ حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. پھر 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قیام اللیل کی نماز باجماعت پڑھائی، اور یہ اتنی لمبی نماز تھی کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں گزاری. اب آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر کویت کے اندر قیام اللیل زیادہ سے زیادہ، کہیں اگر بہت زیادہ ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا ہوگا، 2.5 گھنٹے کا ہوگا. میرے خیال ہے اس سے زیادہ لمبا قیام کہیں نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ تر قیام اللیل گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات کو پانے کی خاطر، لیلۃ القدر کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر، لیلۃ القدر کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رات اتنا لمبا قیام کریں کہ رات کا تہائی حصہ گزر جائے، اور پھر دوسری رات اتنا لمبا قیام کریں کہ آدھی رات گزر جائے، اور پھر تیسری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کریں کہ پوری رات گزر جائے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس کے مقابلے میں آج ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا قیام کر لیا تو ہم نے لیلۃ القدر پا لی. اس گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے پہلے کئی گھنٹے اور اس گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد کئی گھنٹے وہ کس چیز میں گزرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کو میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سوال پہ ضرور غور کیجئے گا میرے عزیز بھائیوں. میرے بھائیوں، یہ راتیں پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر گزارتے تھے، اور ظاہر ہے عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے. لہذا ہمیں بھی یہ راتیں عبادت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور فضولیات کے اندر، بےہودگیوں کے اندر ہمیں یہ قیمتی اوقات برباد نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی خیر و برکت نصیب فرمائے. لیلۃ القدر کی فضیلتیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں جس قدر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے، اس کے جب آخری ایام ہوتے ہیں تو تاجر حضرات پورا زور لگا دیتے ہیں کہ یہ آخری کچھ دن ہیں جن کے اندر بھرپور کمائی کرنی ہے. وہ دن رات محنت کر کے ان کے پاس جو بھی مال تجارت ہوتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پرافٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر بھی ایک فیسٹیول ہے
یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس کے یہ آخری ایام ہے۔ جو محنت کرے گا ان ایام کی خیر و برکت کو پالے گا، جو محنت نہیں کرے گا اور دھول بھریوں میں رہے گا اور غفلت کے اندر رہے گا، وہ غفلت کی نیند جس میں وہ پہلے بھی سویا رہا، اگر اس کے اندر بھی وہ سویا رہے گا غفلت کی نیند کے اندر، پھر اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص لیلۃ القدر کی خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، فقد حرم الخیر کلہ، وہ پوری کی پوری خیر سے محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی خیر سے محرومی، اللہ نہ کرے کہ یہ بدنصیبی ہمیں نصیب ہو، اللہ ہمیں اس لیلۃ القدر کی خیر و برکت کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو لیلۃ القدر کے قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر لکھ دے جن کو اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے اندر جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، 6 خصوصیات ہیں لیلۃ القدر کی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ یہ لیلۃ القدر بابرکت رات ہے، لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس سال لیلۃ القدر سے لے کر اگلے سال کی لیلۃ القدر تک 1 سال کے فیصلے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس رات کے اندر نازل فرمایا اور پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر کی جتنی بڑی فضیلت ہے اور جتنی زیادہ اس کی خیر و برکت ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت ہی اس کی خیر و برکت سے آگاہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر و برکت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ گویا کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ عمل، وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اپنے ذہن سے خارج نہ کرے، اس کو اپنے مائنڈ میں رکھے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ یہ موقع اگر اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں خصوصیت یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ حضرت جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں اس رات کی خیر و برکت کو پانے کے لیے۔ اندازہ کریں آپ کے فرشتوں کا نزول یہ کس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہے کہ اس میں کسی قسم کا شر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان اس رات کے اندر اہل ایمان کو اپنے شر کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے
کہ فرشتے ایک دوسرے کو سلام سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرشتے ان اہل ایمان کو آ کر سلامتی کی بشارتیں دیتے ہیں کہ جو یہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ 6 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو بہت بڑی خصوصیات ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک پر بات کی جائے تو ہر ایک پر بات کرنے کے لیے ایک پورا خطبہ چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان خصوصیات کے پیش نظر ہمیں اس رات کی عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور یہ مہینہ ویسے بھی دعاؤں کا مہینہ ہے کہ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور خصوصاً میرے بھائیوں یہ جو لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی تمام راتوں کے اندر ایک دعا جس کو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی درگزر کر دے۔ آپ میرے بھائیوں ذرا اس بات کو غور سے سنیے کہ وہ رات جو فیصلوں کی رات ہے کہ جس کے اندر اس سال لیلۃ القدر سے لے کر اگلے سال لیلۃ القدر تک کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں، اور ادھر فیصلے کیے جا رہے ہوں، اور ادھر آپ کی زبان سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی تکرار ہو، یہ دعا آپ بار بار اللہ تعالی سے مانگ رہے ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت آپ کو درگزر کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، تو آنے والے سال کے سارے فیصلے آپ کے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہوں گے۔ اس لیے اس دعا کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ اس مہینے کی آخری عبادت جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، چونکہ کئی لوگوں کو فطرانہ اپنے ملکوں میں بھیجنا ہوتا ہے، ویسے اگلے جمعہ کو بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن کئی لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور تیاری کرنی بھی چاہیے، تو اپنے ملکوں کے اندر بھی فطرانہ بھیجتے ہیں یہاں سے پیسہ بھیج کر۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہاں سے جب آپ پیسے بھیجیں اپنے ملکوں کی طرف یا کسی بھی ملک کی طرف سے فطرانہ کی ادائیگی کے لیے، تو آپ اس بات کی تاکید کے ساتھ پیسے بھیجیں کہ اپنے ان اعزاء اور اقرباء کو یا اپنے جاننے والوں کو اس بات کی وصیت کریں کہ ان پیسوں کے ساتھ اناج خرید کر وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، کیونکہ اناج ہی وہ چیز ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث صحیح بخاری سے مسلم کے اندر موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتب حدیث کے اندر موجود، ان تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع جس کی مقدار آج کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے، اس کو فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ گیہوں بھی نکالتے تھے اور اسی طرح کھجور بھی نکالتے تھے اور کشمش بھی نکالتے تھے۔ اس دور کے اندر جو کھانے کی خوراک کی مختلف چیزیں ہوتی وہ ادا کی جاتی فطرانے کے طور پر، تو یہی چیز وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی، صحابہ اکرام اس کو ادا کرتے تھے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ اسی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اسی سنت کو زندہ کریں اور اسی سنت پہ عمل کریں، اسی سنت کے اندر خیر و برکت۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ کیش کیوں نہ دیا جائے، کیونکہ لوگوں کو کیش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک سوال آپ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا اس دور کے اندر لوگوں کو کیش کی ضرورت نہیں تھی؟ اور کیا اس دور کے اندر کیش نہیں ہوتا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اس دور کے اندر کیش تھا، سونے کے سکے دینار استعمال ہوتے تھے، چاندی کے سکے درہم استعمال ہوتے تھے لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، یہ کیش موجود تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور، اچھا پھر کیا اس دور کے اندر یہ کیش لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ مالدار لوگوں کے پاس تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کے رکھ دیے تھے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہیں جنگ تبوک کی تیاری کے لیے۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام موجود تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی کیش بھی تھا، کیش والے لوگ بھی موجود تھے، کیش لینے کے مستحق لوگ بھی موجود تھے، بلکہ آج جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت اس دور کے اندر تھی کیش کی،
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैश वाले लोगों को, मालदार लोगों को हुक्म नहीं दिया कि तुम ये कैश अदा करो लोगों को सदक़तुल फितर के अंदर, बल्कि जो चीज फर्ज की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अनाज है, वो खुराक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्ज की है। इसलिए मेरे भाइयों, इस मसले को सीरियस लें। इसमें दो फायदे होते हैं कि रोजादार की बेहूदगी को माफ कर दिया जाता है, और दूसरा फुकरा और मसाकीन को खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कोताहियों पर अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल-मुअ्मिनीन वल-मुअ्मिनात व लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-'अफ़्व वल-'आफ़ियह वल-मुआफ़ात ad-दाइमata फ़ी ad-दुनिया वल-आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल-जन्नह ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.